سردیوں آنے والی ہیں بلکہ کچھ جگہوں پہ آ بھی گئی ہیں، اور اس میں بالوں کی نگہداشت کیسے کی جائے کہ سردیوں میں بال خوبصورت بھی رہیں، ٹوٹیں بھی نہیں، اور ان میں وہ جو ہم کہتے ہیں نا کرنٹ سا بن گیا وہ بھی نہ بنے۔ تو اسی کے اوپر پوری ویڈیو ہے، غور سے دیکھیے گا، بڑی اچھی آپ کو ہوم ریمیڈیز اور ٹپس بتاؤں گا جو آپ کی پوری سردیوں میں بہت کام آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ سردیاں جہاں آ چکی ہیں آپ لوگ سردیوں کا موسم انجوائے کر رہے ہوں گے، جہاں آنے والی ہیں وہ اپنی تیاریاں شروع کر چکے ہوں گے۔ سردیوں میں دو مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں، اسکن کیئر بھی اور ہیئر کیئر بھی۔ تو یہ والی ویڈیو ہماری ہیئر کیئر پہ ہے اور دوسری ویڈیو ہماری ہوگی انشاءاللہ اسکن کیئر کے اوپر۔ تو سردیوں میں ونٹر کیئر میں یعنی کہ آپ بالوں کی نگہداشت کیسے کر سکتے ہیں، ان کو کیسے سافٹ رکھ سکتے ہیں، مینیجیبل رکھ سکتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سردیوں میں مرد حضرات بھی عموماً ٹوپی کا استعمال کر لیتے ہیں، اور خواتین جو ریگولر عبایا لیتی ہیں وہ تو لیتی ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی خواتین سر ڈھکنا شروع کر دیتی ہیں، اسپیشلی وولن جو ہماری شالز ہوتی ہیں خواتین کی وہ یوز کرتی ہیں، یا مرد حضرات بھی وولن ٹوپیاں استعمال کرتے ہیں جو بہت سارے علاقوں میں ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بالوں میں ہلکی سی نمی بھی آ جاتی ہے، کچھ پسینہ بھی آ جاتا ہے، دھوپ نہیں لگتی اچھی طرح سے، بہت ریگولر ہم سر کو دھو نہیں رہے ہوتے، واش نہیں کر رہے ہوتے، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں گڈمڈ ہو کے بالوں کی خرابی کا باعث بنتی ہیں، بالوں کی جو جڑیں ہیں ان کو کمزور کرتی ہیں، اور پھر بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، بے رونق ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان میں فریز آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی سب چیزوں کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ نے ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو سردی سے بچانا بھی ہے، آپ نے بالوں کو ڈھک کے بھی رکھنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ بال کھولیں یا بال کھلے ہوں تو وہ خوبصورت لگیں، ہیلدی لگیں، مینیجیبل لگیں۔ جو سب سے پہلی احتیاط ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے بہت تیز گرم پانی سے سر کو کبھی بھی نہیں دھونا، چاہے جتنی مرضی سردی ہو، چاہے جو بھی ٹیمپریچر ہو، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بالوں کے لیے سر دھونے کے لیے آپ نے ذرا سا نیم گرم پانی کا، یا تھوڑا سا لیوک وارم کر لیجئے، نیم گرم کے قریب قریب کر لیجئے، لیکن تیز گرم پانی کا استعمال قطعاً مت کیجیے۔ ویسے تو وہ جلد کے لیے بھی اتنا اچھا نہیں ہے، بدن کی جلد کے لیے بھی، چہرے کی جلد کے لیے بھی، لیکن بہرحال بالوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ۔ تو اس چیز کی احتیاط کیجیے، اور اس کے علاوہ سردیوں میں اپنی جو ٹوائلٹ میں آپ کے پاس ہیئر واش کی پروڈکٹس ہیں ان کو تھوڑا سا ریپلیس کر دیجیے، ان کی جگہ آپ اگر آپ نے نارمل پروڈکٹس کو یوز کرنی ہے شیمپو کی صورت میں، یا آپ نے کنڈیشنر استعمال کرنا ہے، یا کوئی ہیئر ماسک استعمال کرنا ہے، تو پھر کوشش کیجیے کہ وہ ایکسٹرا موئسچرائزنگ ہو، ایکسٹرا کنڈیشننگ ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بالوں میں جو سردی کی وجہ سے خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، جلد بھی خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، بال بھی روکھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایکسٹرا کنڈیشننگ کی وجہ سے آپ کے بال زیادہ بہتر رہیں گے اور اچھے رہیں گے، ہیلدی رہیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ شیمپو آپ نے لینا ہے ایکسٹرا کنڈیشننگ والا۔ ایکسٹرا کنڈیشننگ سے مراد میں یہ نہیں لے رہا ہوں کہ جس میں کنڈیشنر ایڈڈ ہوتا ہے، بلکہ میں وہ لے رہا ہوں کہ جیسے کچھ شیمپوز ہوتے ہیں وہ کوکو بٹر کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ شیمپوز ہوتے ہیں وہ کوکونٹ آئل کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ شیمپو ہیں وہ اولیو آئل کے ساتھ ہیں۔ تو آپ نے اس طرح کے شیمپو کا انتخاب کرنا ہے جس میں کوئی نہ کوئی آئل موجود ہو، یا ملک موجود ہو، اس میں ملک کے پروٹین موجود ہو، تو اس طرح کے آپ نے شیمپو کی رینج یوز کرنی ہے۔ جو الگ سے کنڈیشنر آتے ہیں ان کو میں سردیوں میں اتنا ریکمنڈ نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جلد کو تو نمی کی ضرورت ہوتی ہے، موئسچرائزنگ کی ضرورت ہوتی ہے، بالوں کی روٹس کی جلد کی میں بات کر رہا ہوں، تو لیکن یہ ہے کہ آپ کی شیفٹ کے اوپر اگر بہت زیادہ آپ کنڈیشنر لگائیں گے، جو ریڈی میڈ کنڈیشنر ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو پھر بال بہت زیادہ نرم رہیں گے آپ کے، اور جب آپ لپیٹ کے کوئی کیپ پہنیں گے یا شال لیں گے، دوپٹہ کس کے باندھیں گے یا اسکارف لیں گے، تو اس سے اس کے ٹوٹنے کے چانسز بڑھ جائیں گے، کیونکہ وول یا جو گرم کپڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بالوں میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے تھے بچپن میں بھی کہ بجلی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اسٹیٹک ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بالوں میں ڈیمیج آنا شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجیے کہ بہت زیادہ جو ریڈی میڈ کنڈیشنرز ہیں ان کو استعمال مت کریں سردیوں میں، لیکن شیمپو آپ نے ایکسٹرا رچ لینا ہے ضرور۔ یہ ہو گئی سر دھونے کی احتیاط۔ اس کے بعد سر سکھانے کی احتیاط کیا کرنی ہے آپ نے، کہ آپ نے بلو ڈرائی کا استعمال نہیں کرنا سردیوں میں خاص طور سے، کیونکہ پہلے ہی آب و ہوا خشک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جب آپ بلو ڈرائی کا استعمال کرتے ہیں تو بال مزید
خشک، رف اور مرجھائے ہوئے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بلو ڈرائی کا استعمال کرنے آپ نے بالکل گریز کرنا ہے، اسپیشلی وہ بلو ڈرائی جس میں سے گرم ہوا نکلتی ہے. اگر کولڈ ایئر کا آپ کے پاس آپشن ہے آپ کے ہیئر ڈرائر میں تو وہ بھی کبھی کبھار کے لیے ٹھیک ہے، کہ وہ بہت جلدی آپ نے کہیں جانا ہے اور بال گیلے ہیں تو آپ سکھانے کے لیے استعمال کیجئے. ادروائز سردیوں میں سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ کے لیے دھوپ میں بیٹھیے، بالوں کو دھوپ لگائیے، ساتھ ساتھ بالوں کو خشک کیجیے اور ہاتھوں کی انگلیوں کا استعمال کریں ایسے ایسے خشک کرنے کے لیے. اس ٹائم پہ کنگھی کا استعمال مت کیجیے، نہ ہی برش کا استعمال کیجیے. بال جب گیلے ہوتے ہیں تو وہ بہت فریجائل ہوتے ہیں. فریجائل کا مطلب ہے کہ وہ بہت نازک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت جلدی ٹوٹتے ہیں. تو اس لیے انگلیوں کا استعمال کیجیے اور دھوپ میں بیٹھ کے بالوں کو خوب اچھا سا انگلیوں سے خشک کریں. جن کے بال لمبے ہیں، خواتین کے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ ضرور ایسا کریں کہ سر کو نیچے کر کے بالوں کو پورا الٹ لیں اور اپنی روٹس میں 2-4 منٹ 5 منٹ، دھوپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کیسی دھوپ میں آپ بیٹھیں، تو اس میں آپ نے ضرور بیٹھنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اسکن کے اوپر کوئی فنگل انفیکشن آ رہا ہے، کوئی الرجیز آ رہی ہیں، تو دھوپ سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور وہ کنٹرول بھی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ان سب چیزوں کی احتیاط ضرور کیجیے. پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے اگر کیپس وغیرہ پہننے کے بعد، تو پھر گھر آنے کے بعد کیپس اتار کے، اسکارف اتار کے، شال اتار کے ضرور بالوں میں انگلیاں پھیریے، تاکہ بالوں میں سے وہ جو پسینہ ہے وہ بھی خشک ہو جائے اور بالوں میں وہ موجود نہ رہے. وہ اس میں اگر رہے گا تو پھر وہ آپ کی جلد کو، آپ کے اسکیلپ کو، آپ کی روٹس کو ڈیمیج کرے گا، کیونکہ جتنا پسینہ آئے گا اس میں پھر گرد و غبار چپکے گا. جب گرد و غبار چپکے گا تو پھر آپ کی روٹس ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ان سب چیزوں کی احتیاط کیجیے. اس کے علاوہ آپ سردیوں کا موسم ایک ایسا موسم ہے کہ جس میں آپ اپنے بالوں کی زیادہ اچھی نگہداشت کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ والا سیزن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ انڈے کا کنڈیشنر بنا کے لگا سکتے ہیں، کوئی ہیئر ماسک لگا سکتے ہیں. تو اس موسم میں کیونکہ گرمیوں میں انڈے کی چپچپاہٹ وغیرہ اکتاہٹ دیتی ہے، تو اس سردیوں کے موسم میں آپ ان سب چیزوں کا استعمال کر کے اپنے بالوں کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. ایک بڑا سادہ سا ہر گھر میں استعمال ہونے والا نسخہ ہے اور وہ بہت زبردست ہے. اس میں ایک انڈا لیتے ہیں، پورا انڈا لیا جائے گا. اس میں آپ نے تھوڑا سا ڈالنا ہے کوئی سا بھی، جو بھی تیل آپ کے پاس اویلیبل ہے، سرسوں کا ہے، تلوں کا ہے، بادام کا ہے، زیتون کا ہے، ناریل کا ہے، جو بھی تیل ہے آپ نے ایک انڈے میں 1 ٹیبل اسپون ڈالنا ہے تیل. اس میں آپ نے 1 ٹیبل اسپون ڈالنا ہے شہد. اور اگر آپ کو دہی نقصان نہیں دیتی سردی میں نزلہ زکام کی احتیاط کے ساتھ، تو پھر آپ اس میں تھوڑی سی دہی بھی شامل کر سکتے ہیں. ادروائز آپ دہی کو مائنس کر دیں اور صرف انڈا، تیل اور شہد، ان 3 چیزوں کو آپ مکس کریں. ان کو آپ بالوں کے اوپر لگا لیجئے. آپ اس کے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ شیمپو کیجئے. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بال بڑے ہی خوبصورت اور سافٹ ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایگ پروٹین آپ کے بالوں کی جلد کو اور اسکیلپ کو اور روٹس کو بڑی مضبوط بھی کرے گی. تو یہ والا نسخہ ضرور استعمال کیجیے گا. اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی خوراک میں ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو بالوں کے لیے فائدہ مند ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سٹرس فروٹ تو آ ہی جائے گا، وہ آپ نے کھانا ہی کھانا ہے. السی یعنی کہ فلیکس سیڈس کا استعمال کیجیے. اس میں اومیگا 3 ہے، وہ آپ کی اوور آل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، بالوں کے لیے بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ آپ جتنے بھی نٹس ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں. مونگ پھلی کا استعمال کر سکتے ہیں، تلوں کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اندرونی طور پہ بھی فائدہ دیں گی اور آپ کی بالوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی. کیونکہ اگر آپ اندرونی طور پہ آپ کی باڈی خشک ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر بالوں میں بھی خشکی آنا شروع ہو جائے گی اور وہ رف ہونا شروع ہو جائیں گے. کوشش کیجئے کہ چائے کا استعمال یا جتنے بھی ڈائیوریٹکس ہیں جو پیشاب آور ہوتے ہیں سردیوں میں، اس کا استعمال کم کر دیجئے اور پانی کا استعمال مناسب مقدار میں ضرور کیجئے. ہوتا یہ ہے کہ سردیوں میں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے پانی پیا یا نہیں پیا، کیونکہ پیاس کی اتنی شدت نہیں ہوتی. لیکن اندر ہی اندر جب ہم نے بہت گرم کپڑے پہنے ہوتے ہیں یا ہم گرم کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں ہلکا ہلکا پسینہ آتا رہتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے ہمارا موئسچر لاس بھی ہو رہا ہوتا ہے اور واٹر لاس بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کی احتیاط کیجیے کہ اپنے جسم میں پانی کی مقدار
مناسب رکھیے، اچھی رکھیے۔ ان سب چیزوں کی احتیاط کیجیے اور پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ان سردیوں میں آپ کے بال زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، زیادہ ہیلدی ہو جائیں گے اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اپنے بالوں کا بھی خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے، اپنے رشتوں کا بھی خیال رکھیے اور سب سے بڑھ کر اپنے اخلاق کا خیال رکھیے کہ آج کل ہمارے اخلاق بہت خراب ہو گئے، ان کو ضرور ٹھیک کیجیے، اچھا کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔